لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وقال عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کی ہمیں ایمان کی اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتوں کی 2 مختصر آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ تم زمین میں اکڑ کر تکبر سے نہ چلا کرو، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تکبر یہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، کبریائی والا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان میں بھی بڑائی ہے، زمین میں بھی بڑائی ہے۔ حدیث رسول ہے، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی عنی واحدا منہما فاسکنتہ ناری۔ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، یہ دونوں میں سے کوئی انسان اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اللہ کے لیے تکبر ہے، یعنی اللہ بڑائی ہے، اللہ اپنے آپ کو بڑا کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ متکبر ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ جب یہ صفت اتنی بری صفت ہے تو ہم لوگوں کو اس تکبر کی چال سے، اس تکبر کی عادت سے دور رہنی چاہیے۔ ابلیس کو ابلیس کس چیز نے بنایا؟ ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ مردود کس نے کیا؟ اسی تکبر نے کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابلیس کو کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں کا سردار تھا ابلیس، کیا مقام حاصل تھا اسے؟ ابلیس کو۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم تو مٹی سے بنایا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو بڑا سمجھا، متکبر بنا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اسے اور اسے مردود کر دیا اور اسے دور کر دیا، اور جو کچھ اسے عزت ملی تھی سب چھین لی گئی۔
تو انسان کی زندگی میں بھی یاد رکھنا یہ ابلیس کی صفت ہے اگر تکبر ہے، یہ شیطان کی صفت ہے تکبر۔ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں، اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں زبان سے ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہم لوگ متکبر نہیں، لیکن ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی صفت ان کے دل میں ہے، ان کی چال چلن سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی صفت ہے، ان کی لائف سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر ان کے اندر بھی موجود ہے۔ کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں؟ وہ کیا صفات ہیں، وہ کیا عادتیں ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی پائی جائے تو گویا کہ ہم بھی تکبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آئیے 2-3 باتیں آج کے خطبے میں دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں، کن کن باتوں میں تکبر پائی جاتی ہے، یہ سب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے۔ کسی کو حقیر سمجھتے ہی تو گویا کہ آپ کے اندر تکبر ہے۔ دولت کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر، عہدہ منصب پوسٹنگ کی بنیاد پر، سوسائٹی میں اپنے آپ کو بڑے ہونے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سب بہت عام سی عادت ہے۔ اگر کسی کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ کسی کو اس کے کپڑے کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی غربت کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی شکل دیکھ کر حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے خاندان کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو۔ نبی فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے لیے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ کسی کو مالدار کیا، کسی کو خوبصورتی عطا کی، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو عزت دی، کسی کو فلاں نعمت دی۔ یاد رکھنا کسی کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ یاد رکھنا کسی کو ملی ہے تو یہ بھی امتحان ہے، کسی کو نہیں ملی تو یہ بھی امتحان ہے۔ دولت ملی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے خوش ہے، یہ بھی تو امتحان ہے۔ دولت نہ ملنا یہ بھی تو امتحان ہے۔ خوبصورتی ملی ہے تو یہ بھی تو امتحان ہے، خوبصورتی سے محرومی کرنا یہ بھی تو امتحان ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو دے کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ کسی کو دیا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر تکبر ہے۔ اسی طرح ہمیشہ احساس برتری کے ساتھ جینا، احساس برتری کے ساتھ جینا، یعنی میں ہمیشہ کہنا میں فلاں ہوں، میں ہی کیا، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں۔ جیسا کہ ابلیس نے کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میرے نزدیک دوسرا کوئی بڑا نہیں ہے، میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں۔ ایسی عادت اگر آپ کے اندر ہے تو سمجھ لو کہ یہ بھی تو تکبر کی علامت ہے۔ برخلاف ہمیں عاجزی پیدا کرنا ہے، انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں تکبر یہ بھی ہے کہ حق آنے کے بعد حق کا انکار کرنا۔ دلیل آ گئی، نشانی آ گئی، اس کے باوجود آدمی حق کو مانتا نہیں، انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ میں کیوں مانوں؟ حالانکہ معلوم ہے جو کر رہا ہے غلط ہے۔ کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، بلکہ دین کا معاملہ ہو تو اور بھی ہمیں چوکنا ہونا چاہیے۔ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، حدیث رسول بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ ارے ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ارے ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بخاری کی حدیث سے، مسلم کی حدیث سے، ترمذی کی حدیث سے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ سب حدیث کی لمبی لسٹ کتاب ہیں، ہزار دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ تم کرتے ہو بدعت ہیں، یہ غلط کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے منع کیا، لیکن تکبر کی وجہ سے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑیں، ہمارے بڑے لوگ کرتے آ رہے تھے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو تکبر کی علامت ہے، یہ بالکل غلط صفت ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے حق آنے کے بعد حق کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول، کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کو لباس اچھا ہو،
اور وہ اچھا پہنے، اچھا اوڑھے، اپنے آپ کو خوبصورت بتائے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خود کو اپنے آپ کو سمارٹ بناؤ، ہینڈسم بناؤ، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور بتایا تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یاد رکھنا، حق کا انکار کرنا تکبر ہے، یہ آدھا تکبر ہے، آدھا تکبر ہے۔ اگر آدمی حق کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث رسول کو ٹھکراتا ہے، گویا کہ متکبر شخص ہے وہ۔ اللہ ایسوں کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے، ان اللہ یطبع علی کل قلب متکبر جبار کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ اسی طرح ہر متکبر غرور انسان کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ معاشرے میں کتنے لوگ نظر آئیں گے، آپ ان کے سامنے حق بتاتے ہیں، دلیل بتاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے پاس دلیل رکھو، ہمارے پاس یہ بات نہیں چلتی، ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے بڑے لوگ کیے، ہمارے دادا کیے۔ اللہ نے یہی کہا مشرکین کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا تو کہتے قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، ہم کیسے ان کے پرانے طریقے کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ رسم و رواج بدعت و خرافات کو کیسے چھوڑیں، اپنے بڑے لوگ کرتے تھے، آج تم حدیث بتاتے ہو۔ یہ سب افسوس کی بات ہے۔ حق کا انکار کرنا بھی یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے، جو جرم کے ابلیس نے کیا تھا، جو جرم کے مشرکین مکہ نے کیا تھا، قرآن میں بار بار اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اسی لیے جو بھی کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ غیر مسلم بھی اگر سچی بات کہتا ہے، ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسے ریجیکٹ نہیں کرنا، یہی تو اصل بات ہے۔ اگر ایسی چیز ہے تو انشاءاللہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، اگر ہم حق کو قبول کر لیتے ہیں تو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تکبر یہ بھی ہے کہ آدمی زمین میں اکڑ کر چلے، اترا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بلکہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین میں چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، سینہ تان کر چلنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، فخر کے لیے، اس طرح انداز چلنا کہ چلنے سے معلوم پڑ جاتا ہے، چال چلن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اندر تکبر ہے، اس کا چلن بتا دیتا ہے، اس کے چلنے کا انداز بتا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے دور میں ایک آدمی ایسے ہی تکبر کے ساتھ غرور سے چل رہا تھا، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور فرمایا کہ اب تک وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ کون ہے یہ؟ قارون۔ قارون اپنے آپ کو بڑا سمجھا، متکبر انسان، بڑے فخر کے ساتھ نکلا۔ اللہ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، قوم میں نکلا غرور سے، تکبر سے، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے بھی اس کی دولت سب کچھ مٹ گئی، زمین میں دب گئی، وہ دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، چلن ایسی ہو ہماری کہ ہم نرمی سے چلا کریں، ایسے غرور سے، سینہ تان کر، فقری انداز سے ہرگز بھی جائز نہیں ہے، اللہ کو یہ بالکل ناپسند ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تکبر یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ کہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یعنی اپنے آپ کو فخر کرے، اپنے آپ میں فخر کرے کہ میں ویسا ہوں، ہمارے ابا ویسے ہی، ہمارا خاندان ویسا ہے، ہمیں سب یہ ہیں، یہ ہیں، ایسی جو فخریہ باتیں ہیں اللہ کو بالکل بھی ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، میری امت میں یہ چیز موجود ہوگی، یہ میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا کہ الطعن، الفقر فی الاحساب، کہا کہ اپنے خاندان میں فخر کرنا، ہمارے دادا ویسے تھے، ہمارے ابا ویسے تھے، ہمارا خاندان یہ، ہمارا یہ فلاں فلاں، یہ جو اپنے آپ میں فخر کرنا، یہ جاہلیت کے کام میں سے ہی اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اور فرمایا الطعن فی الانساب، کہ کسی کے خاندان کو تانا دینا، دوسری بات کہ تمہارے ابا ویسے، تمہارے خاندان ویسے، تمہارا پورا خاندان ویسا، تمہارا پورا قبیلہ ویسا، بالکل غلط بات ہے۔ ہم کسی کے خاندان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک آدمی کو غلطی کی وجہ سے کہہ دینا یہ پورا خاندان ویسا ہی ہے،
پورے عمر والے ویسے ہی، کسی نے ایک غلطی کر دی، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے فلاں ویسے کے ہی، پورے دکنیا ویسے کے ہی، پورے لبے ویسے ہی۔ الطعن فی الانساب، نبی فرماتے ہیں کہ نسب میں تانا دینا غلط بات ہے، حشر کے میدان میں جواب دینا پڑے گا، سب لوگوں کا گناہ آپ پر آئے گا۔ اگر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ ایک کی غلطی کی وجہ سے سب پر تھوپ دینا کہ پورے لوگ ویسے کی صفت ہے، تمہارا پورا خاندان ویسے ہے، ایسے جملے کبھی نہ نکالو، اللہ کے نزدیک پکڑے جائیں گے۔ نبی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ عقیدہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہی۔ چوتھی چیز نوحہ خوانی کرنا، نوحہ خوانی مطلب کسی کی وفات پر چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑ لینا، چہرے پر ماتم، یہ جو ماتم کہتے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول نے کہا یہ جاہلیت کا کام میں سے ہی۔ بتانا مقصد اس حدیث میں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے خاندان کو بڑا دکھاتا ہے، ہمارے دادا ویسے تھے، فلاں ویسے تھے، ارے ٹھیک ہے تمہارے بڑے ویسے تھے، تمہارے فلاں ویسے تھے، تم کیا ہو؟ تم کیا ہو وہ دیکھو۔ آدمی اگر اس کے اندر اپنے بڑوں کی صفت پیدا ہوتی ہے تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پہچان لیتے ہیں، اچھا آپ کے دادا ویسے تھے، فلاں کے دادا کی صفت پوتے میں ہی آئی، دیکھو ماشاءاللہ کتنا نیک ہے، ان کے خاندان کے اثرات اس نے قبول کیا ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنا اس کو بڑھتا ہے، جبکہ اس کے اندر کچھ بھی چیز باقی نہیں رہتی اور وہ اپنے آپ کو بس فخری انداز سے لوگوں کے سامنے کہتا ہے میرا خاندان ویسا ہے، ہمارے ابا ویسے تھے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری تعلقات فلاں سے ہے، یہ سب فخریاں باتیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی طرح تکبر یہ بھی ہے میرے بھائیوں، جو کہ اکثر غلطی ہر جگہ پر ہوتی ہے، یہ کہ آدمی سوچے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھے نہ رہے، ٹھیک ہے میں بہت بڑے عہدے پر ہوں، میں اپنے آپ کو یعنی اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت بڑی پوسٹنگ دی ہے، لیکن اگر میں سوچوں کہ میں جب آؤں تو سب لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں اور میرے سامنے کوئی نہ بیٹھے کیونکہ میرے نزدیک پورے حقیر ہیں، سب کھڑے رہنا ہے۔ حدیث سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے لوگ کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ قیام اللہ کے لیے ہے، یہ قیام اللہ کے لیے ہے۔ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، یہ اور بات ہے کہ مجبوراً اسکولوں کے سسٹم میں لوگوں کو بس اسٹوڈنٹ کو کھڑایا جاتا ہے، ورنہ تو شریعت کے نزدیک غلط ہے کہ جب بھی استاد آتے ہیں پورے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ میں جب آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس جگہ پر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن جہاں پر مسلم اسکولز ہیں وہاں پر بھی یہ رولز فالو کیے جاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ تو جہاں بھی اسکول ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، اگر آدمی ایسی سوچ پیدا کرے تو یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال یہ تکبر کس قدر ہمارے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں، لیکن ہماری چال چلن گفتگو بتاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی تکبر ہے، ہم بھی متکبر ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہمارے اندر نظر آنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی بڑے متکبر ہیں۔ برخلاف اس کے ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تواضع پیدا کریں۔ جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بلند کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، سر بلندی عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ عاجزی اختیار کرو، کتنے بڑے کیوں نہ ہو آپ، انکساری، نرمی، عاجزی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بڑے رحمت للعالمین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن صحابہ کے ساتھ اتنے گھل مل جاتے تھے پہچانت نہیں ہوتی تھی کون نبی ہیں۔ اجنبی کوئی آتا تو کئی بار ایسا ہوا ہے لوگوں نے ابو بکر کو نبی مان لیا، بعد میں بولنا پڑا نہیں ابو بکر نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں۔ یعنی اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمپلسٹی فالو کرتے تھے، کبھی بھی نبی کی زندگی میں، نبی کی یعنی دکھنے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے تکبر کی علامت ہو۔ اللہ کے رسول بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ جینے والے تھے، تو لہٰذا ہمیں عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ دعا کرنا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ میں چھوٹا بتا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا،
اے اللہ تو مجھے اپنے آپ میں چھوٹا بتا، وجعل فی اعین الناس کبیرا، اے اللہ دوسروں کی نگاہ میں مجھے بڑا بتا۔ یہ ہونی چاہیے، ہمیشہ آدمی اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ جو آدمی اپنے عیب پر نظر رکھتا ہے وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا، لیکن جو آدمی ہمیشہ اپنے عیب کو چھوڑ کر دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے گا، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کون سی غلطی کرتا ہے، دوسروں کو فالو کرتا ہے، یعنی کون سی غلطی کرے گا وہ، اس کے اندر کیا فالٹ ہے، ہمیشہ دوسروں کے فالٹ کے پیچھے پڑنے والا ضرور متکبر ہوتا ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں دیکھوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو بھول جائیں اور دوسروں کی غلطی کے پیچھے پڑ جائیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر جو آدمی دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ بہت بڑا متکبر ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، میں پرفیکٹ ہوں، سامنے والا یہ سب کچھ غلط ہے، یہ تکبر کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو میں اندر عاجزی پیدا کریں، تواضع انکساری اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فخر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور کیا امیر کیا غریب سب لوگ انسان ہیں۔ میں نے کہا نا، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی شکل کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے لباس کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو۔ اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ کتنے ایسے زمین میں لوگ ہیں جو دکھنے میں سیدھے سادے ہیں، لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایسے زمین میں کتنے ستارے ہیں، انسان ان کو پہچانتا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی پہچانت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی انسان اللہ کے نزدیک حقیر نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا، نبی نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کر ہی کیوں نہ صحیح مسکرا دو، یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ تمہارا ایک اسمائل بتاتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے۔ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کر کے مسکراتے گزر جاؤ، یہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے اندر عاجزی کی دلیل ہے۔ اگر کسی سے ہمارے اختلاف ہیں، ٹھیک ہے فلاں نے ہمارے سے بہت بڑی دغا بازی کی، دھوکے بازی کی، لیکن دل نہیں مانتا، پھر بھی ہم شریعت کہتی ہے کہ تم کم از کم سلام تو کر دو، کم از کم سلام تو کر دو۔ اگر میں سامنے والے کے سامنے دشمنی کر لیا اور اس سے زیادہ میں لگتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، بس گزر جاتا ہوں تو سلام بھی میں نہیں کرتا، غرور اور تکبر سے گزر جاتا ہوں، لیکن سامنے والا آگے بڑھ کر مجھے سلام کرتا ہے تو سامنے والا اللہ کے نزدیک بڑا محترم ہے۔ وَخَيْرُهُمَا، نبی فرماتی ان دونوں میں بہتر یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، سامنے والا سلام کرتا ہے مسکراتے ہوئے، وہ اللہ کے نزدیک معزز بن گیا، میں اللہ کے نزدیک گنہگار ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمارا سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہمارا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسکینوں، محتاجوں، فقیروں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ یعنی ایک ساتھ سلوک کرنا، انہیں حقیر نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑی تعلیم ہے اسلام کی۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر واقعی تمنا ہے، درد ہے، تو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کی خدمت کرو۔ یہ ایسی صفت ہے کہ تمہارا ہمدرد رہنا غریبوں کے ساتھ، تمہارا معاملہ کرنا نرمی کا غریبوں کے ساتھ، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں کے پاس بھلے سے ہیرے ہوں گے، زیورات ہوں گے، لیکن یہ ہمدردی کی صفت اگر تمہارے اندر ہے تو تم بہت بڑے بادشاہ ہو کہ تم اپنے دل میں دوسروں کی تکلیف کو سمجھتے ہو، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہو۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے آفات سے، تکبر سے، غرور سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ ہمارے اندر عاجزی انکساری کی صفت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
حاسدین کی حسد سے، مکر کرنے والوں کی مکر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب کے ساتھ انصاف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سے اگر انسان ہونے کے ناطے جو بھی زندگی میں غرور اور تکبر نمایاں ہو چکا ہو، اللہ رب العالمین انہیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو نرم فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے، ان کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.